عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. کل جو میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی تھیں اس پروگرام کے ضمن میں، حکمت کے لفظی معنی کیا ہے، حکمت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر جو آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے، یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری، اس کے ضمن میں جو آیہ مبارکہ قرآن مجید میں مضمون کے اعتبار سے 4 مرتبہ وارد ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم 3 مقامات پر، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر دوں. ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے، کوئی خارج از قرآن شے نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ ائمہ 4 جو ہمارے جو سمجھیے کہ بڑی اہم شخصیات، ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. اس ضمن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں، یہ ارلی 50s میں شائع ہوئی تھی، تدبر قرآن کے نام سے ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کیا تھا. اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے، اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا. جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا مودودی کی شائع ہونی شروع ہوئی، اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول، تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا، تو اب اس کتاب کو میں نے مبادی تدبر قرآن، اس لیے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہیں تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے، اب ان اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن، وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن، تو مبادی تدبر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا. اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے، اگرچہ حدیث اور سنت قرآن حکیم کے تمام اجزاء کی شارح ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی وضاحت ہے، تفصیل ہے. اسی طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی مزید وضاحت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہے، لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں ہے. اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے، اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے، کچھ ذہول مولانا پر طاری ہوا کہ جب وہ تفسیر تدبر قرآن لکھی تو اس کی جلد اول میں جب یہ آیت مبارکہ آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافعی کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے. تو اس حالانکہ اپنے سابقہ موقفیات انہیں یاد نہیں رہا ہے، اور یا یہ کہ بہرحال عمر کا کوئی تقاضا ہے واللہ عالم، یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے تو بات اور ہوتی. یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی. بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے، یہ 4 حصے قرآن ہی کے ہیں. وہ جو آیات ہیں کہ جن سے انسان کے اندر سے ایک
شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور معرفت ابھر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ آیات سے اس کو بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیات ہی۔ اس کے نتیجے میں تزکیہ، اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں، صحیح فکر استوار ہو گیا، تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو تھے وہ خود بخود پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا تعلیم کتاب، اور کتاب سے مراد مولانا اصلاحی کی رائے بھی ہے، میری بھی رائے ہے، اس سے مراد ہے احکام۔ اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی جو قانون ہے عدت کا وہ پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے اس کا تقاضا۔ تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات، اس سے گویا کہ مراد ہے ان میں احکام ہے۔ تو آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کل میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بطرز خفی ہے۔ وہ بطرز خفی اس لیے ہے، نمبر ایک کہ یہ صرف خواص کے لیے ہے، عوام اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے، لہذا یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتی کہ اس کو اس طریقے سے نمایاں کیا جائے۔ علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا، میں اسے ان کوالیفائڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک انہوں نے غلط بات کہی ہے اگر مطلقاً لیا جائے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مجید جو ہے وہ عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بنسبت نظریے کے اور علم کے اور فکر کے، تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ صحیح ہو جائے گا۔ قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than thought یا ideas۔ اپیرنٹلی کا لفظ اس میں بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے، لیکن اگر مطلقاً کہا جائے گا تو غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اس پر جس قدر غور دیا ہے، افلم یتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے، تفکر، تدبر، تعقل، اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقواعد کو اپیل کیا، هل يستوي الاعمى والبصیر، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم کی فضیلت، علم کا مقام، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے۔ البتہ چونکہ وہ جو اعلیٰ حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گرفت میں آنے والی شے نہیں ہے، لہذا عوام الناس کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال کہ جو عوام تھے عرب کے، ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتا۔ اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے کہ اصل میں وہ منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا ازالہ کر دیا آپ نے، صحیح فکر ایمان کا ان پہ قائم ہو گیا، تزکیہ اخلاق بھی ہو گیا۔ اب تو مزید یہی بات رہ گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو۔ شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا، ایک انسان کی قلب ماہیت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح کسی معاشرے میں، کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے، پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں، اس کے نظریات کو بدلتے ہیں، وہاں پر ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کا قائم کرتے ہیں، پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعدی ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے، یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرٹ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ تنفیذ ہے، انقلاب مکمل ہو گیا۔ در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافی شے اس پروسیس کی تکمیل کے بعد، اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے، نہ یہ سب کے لیے ہے، نہ یہ اس پروسیس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ وہ پروسیس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، مکمل ہے پروسیس۔ اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے، خود اپنا راستہ دیکھ سکے، اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ محدود چند لوگ ہوں گے، یہ سب لوگوں کا، عوام کا، ہر ایک کے لیے یہ تکلیف ما لا یطاق بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ واقعتاً درجہ تخصص ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں اس حکمت کے جو مضامین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چند دنوں میں ان میں سے ہم گزریں،
ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی، موت اور انسان کی حقیقت۔ اس کے بعد مراتب تخلیق، یا جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح جو ہے قدیم فلسفے میں اور تصوف میں چلی آ رہی ہے، تنزلات۔ اسی کے ضمن میں ایک بہت اہم اور بہت مشکل ترین مسئلہ ہے ربط حادث بالقدیم۔ چوتھا مضمون جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے مراتب سعادت۔ اس سے آگے اگر کوئی ہمیں وقت مل گیا تو پھر اقسام علم، اور یہ جو مراتب ثلاثہ ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ وقت ہم روزانہ سوال جواب کے لیے بھی، مزید وضاحتوں کے لیے بھی اس کو مختص کریں گے۔ زندگی، موت اور انسان کے نام سے یہ مضمون جو ہے میرا، جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے، اگرچہ اس میں مطالعہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بار بار چھپ چکا ہے، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایک اور اس کا حصہ ہے جو مجھے خاص طور پر آج بیان کرنا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ابھی تک شائع ہوا تھا، اور وہ بہت سے حضرات کی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہ ثقیل ہے، مشکل ہے، اگرچہ قرآن مجید کے بڑے اہم مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، تفسیری اعتبار سے بھی اور حکمت و فلسفہ کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ کہ اس کی تمہید کے طور پر اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ریپڈ ریڈنگ ہو جائے، یہ مضامین بالکل سامنے کے ہیں یوں سمجھیے، اور یہ جو اس میں پہلا مضمون ہے طویل، وہ یوں سمجھیے کہ میرا پہلا مضمون ہے جو میں اپنے اس مشن کے ضمن میں اس کا آغاز کرنے کے فیصلے کے ساتھ جب لاہور منتقل ہوا ہوں، تو جب میں نے کچھ مطالعہ قرآن کریم کے حلقے قائم کیے تھے، اس زمانے میں 66 میں میں نے یہ مضمون لکھا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ قرآن کا تعلق ہے، حکمت کے مسائل سے متعلق، اس کی ایک شکل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی اس غور و فکر، سوچ بچار کے ضمن میں لیٹ 50s میں اپنی آخری آراء تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ۔ اس میں خاص طور پر ہم سٹارٹ اس سے کیوں کر رہے ہیں، اس کو اس لیے بھی سمجھیے، مادی سطح پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی ہے، اور سب سے زیادہ بری شے جو اسے نظر آتی ہے، جس سے وہ بچتا ہے حتی الامکان، وہ موت ہے مادی سطح پر۔ اس سے اوپر کا مسئلہ اور ہو جائے گا، اگر زندگی میں کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو آدمی اپنی زندگی بھی اس آئیڈیل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس آدرش کا، آئیڈیل کا، نصب العین کا تعلق جو ہے وہ مادی وجود سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور شے سے ہے۔ خالص مادی سطح پر سب سے پیاری شے، جس کو کہ اب جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، اپنا تحفظ جو ہے، یہ در حقیقت نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار شے کا سب سے پورٹنٹ موٹیو، سب سے بڑا محرک، اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے جو اس کے انسٹنکٹس کے اندر زوردار انسٹنکٹ ہے، وہ ہے تحفظ ذات، بقائے ذات، یعنی زندگی کا تسلسل برقرار رہے، تار حیات ٹوٹنے نہ پائے، موت سے انسان بچتا ہے۔ یہ ہے خالص مادی سطح پر اہم ترین مسئلہ۔ اس کی حقیقت قرآن کے نزدیک کیا ہے؟ اب یہ ہے اصل میں اس کا مضمون۔ کھول لیجئے اس کو، اور اس میں ذرا جلدی سے گزرنا ہے، تیزی کے ساتھ۔ صفحہ 2 ہی پر اس کا جو بڑے ایک ریورس میں جو چیز شائع کی گئی ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، یہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جب ہم اس کو کتابتے کی شکل میں شائع کرنے لگے تو اس کا یہ ایک صفحہ خالی نظر آیا، تو میں نے یہ ایک عبارت جو ہے اس کے مضمون کے انٹروڈکشن کے لیے لکھی۔ عہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں واضح کیا لسان العصر اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی اگرچہ مشہور تو ہے کہ صرف ایک مزاحیہ اور ظریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے، بڑا عارفانہ کلام بھی ہے ان کا، اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں بحث کی ہے۔ ان کی یہ 2 اشعار جو ہیں یہ اس تضاد کو ہائی لائٹ کر دیں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر 2 چیزیں پولز اپارٹ ہیں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں علی الحق، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ ڈارون نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں، بندروں سے ارتقاء ہو کر بوزنا بندر،
اب یہ دو انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں. کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی ہمت کے مطابق. یہ ڈارون کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا. اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے عن الحق کا دعویٰ کیا. لسان الملت، علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا. ابھی چونکہ میں سن رہا تھا کچھ سوال جواب ہو رہے تھے. دیکھیے جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات ہیں. جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے، یہ بحث آپ نے کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی، اور جو ہمارے مشہور ادیب ہیں اشفاق احمد، ان کے حوالے سے بھی یہ بحث اٹھی ہے کہ اقبال دو ہیں ایک نہیں ہے. ایک اقبال اپنی شاعری میں نظر آتا ہے، ایک اقبال اپنے ان خطبات میں نظر آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے. یہ خالص فلسفے کے میدان میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملات ہیں، اس کے کچھ تجربات باطنی ہیں کہ جن کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے. خالص فلسفیانہ سطح پر جب گفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے ایک مضمون میں عقل و نقل کی کشمکش میں کہ فلسفے کی لیمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے فلسفہ جا ہی نہیں سکتا. لہذا ان لیمیٹیشنز پر آ کر اقبال کو بھی رکنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ مابعد الطبیعاتی مسائل و حکمت کے مسائل کا تعلق ہے، اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کے آراء سے 95% متفق ہوں. البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد اور اس کا رول اور اس کا سکوپ، اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے ہر موقع پر اس سے اپنا اختلاف واضح کیا ہے. اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے وہ ان میں موجود ہے، ان کے لیکچرز کے اندر، خطبات کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہے یہ بڑے ثقیل تھے، دقیق تھے، بہت مشکل تھے. ہمارا طبقہ علماء اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے، ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے لگے ہوئے تھے اور بڑے شد و بد کے ساتھ لگے ہوتے. تو یہ جو خلیفہ عبدالحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے. وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے، اس لیے کہ اس فکر کے جراثیم اقبال کے ہاں بھی موجود ہیں. اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے اب اس کے اندر درجہ بدرجہ لترکبن طبقا عن طبق، یہ بھی تو یعنی تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے. تو اقبال کی شاعری کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چھلانگ انہوں نے لگا لی ہے، لیکن اپنے ان خطبات کے اندر وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کے اندر تجدد پسندی کا رنگ موجود ہے، یا کم سے کم وہ مواد موجود ہے جسے تجدد پسند لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں چونکہ یہ چیز تو بالکل متفق رہے ہے کہ تدریج ہوئی ہے اس کے ہاں. ایک زمانے میں وہ خالص وطن پرست تھا، مٹی کی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اب وطن پرستی کی انتہائی، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اب یہ کیفیت تھی ان کی، ایک نغمہ وطنیت جو ہے وہ اس کا الاپ رہے. خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد ارتقا ہوا ہے ان کی سوچ میں، پھر وہ ترانہ ملی ہے، پھر یہاں تک ہے کہ اس وطنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے. اور جب اقبال سے بعض اوقات یہ بات کہی گئی کہ آپ کا مثلا خاص معاملے میں قادیانیت کے معاملات میں پہلے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے، بلکہ یہ الفاظ بھی ان کے بڑے بھائی تو قادیانی تھے، بڑے پختہ قادیانی تھے، شیخ عطا محمد، ان کے خاندان میں قادیانیت کافی تھی. اس لیے کہ سیالکوٹ جو ہے یہ تو بہت ہی براہ راست زد میں تھا. غلام احمد قادیانی کا جو بھی فکر پھیلا یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے دیہات میں اب بھی جو ہے قادیانیت جو ہے بہت مضبوط گڑھ موجود ہے. پورے گاؤں جو ہے قادیانیوں کے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس کے خاندان میں بھی قادیانیت تھی. خود انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ لیں. یعنی وہ ایک مذہبی ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا، ایک شخص امیر کی حیثیت سے تھا، ایک منظم ادارہ تھا. اور یہ کہ شاید اس وقت تک اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اقبال کی اس زمانے کی کچھ آبزرویشنز ہو. یہ نبوت کا دعویٰ تو بالکل آخری ایام میں کیا اس نے اپنی زندگی کے. بہرحال اس کے بعد جب شدید تنقید کے مضامین لکھے انہوں نے قادیانیت کے خلاف،
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا, اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج. تو تسلیم کر لیا کہ پتھر نہیں بدلتے, انسان کا ذہن تو بدلتا ہے, انسان کی رائے بدلتی ہے, انسان کی سوچ بدلتی ہے, اس میں ارتقاء کے مراحل آتے ہیں. تو اس حوالے سے میری رائے بدل گئی ہے, ٹھیک ہے, اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج. میری رائے تو بدلے گی, انسان کی رائے بدلے گی. تو بہرحال اس میں دیکھیے ذرا ارتقاء کے حقیقت انسان کے بارے میں اقبال کن مراحل سے گزرا ہے. لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا. ابتداءً تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا, چنانچہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. گویا کہ انسان کی اصل صرف خاکی ہے. یہ خالص جو ہے یہ تو وہ ڈاروینین جو تصورات ہیں, حیوان ہی بس انسان ہے ایک, اپنی بس عمل کر کے جو ہے وہ چاہے وہ نوری بن جائے چاہے ناری بن جائے. لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی. چنانچہ بار جبریل میں فرماتے ہیں, خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اب یہاں معلوم ہوا کہ خاکی بھی ہے اور نوری نہاد بھی ہے اس کی. گویا کہ انسان کی حقیقت کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں. اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتاً نوری الاصل, نقطۂ نوری کے نام او خودیست, زیر خاک ما شرار زندگیست. یہ خاک تو اوپر کا ڈھیر ہے, اصل میں اصل جو ہے خودی انا میں وہ تو ایک نورانی وجود ہے, وہ تو نوری ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودیست. میں انا سے جب اپنے آپ کو تعبیر کر, میں انا سیلف, وہ تو خالص نوری شے. بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے. نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے, اس شعر کو سمجھیے. صاحب ادراک, ادراک جو ہے آپ کرتے ہیں کسی شے کا, خارجی شے کا. یہ ہماری مدرکات ہیں جن کے ذریعے سے آنکھ کان ادراک ہم کر رہے ہیں. باہر سے کسی چیز کا ادراک کیا ہم نے, ہمارے اندر سے کوئی شے نہیں نکل رہی ہے, خارج سے ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہے. جیسے کمپیوٹر کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے, قطعاً کچھ نہیں ہے. کمپیوٹر میں تو جو کچھ آپ نے فیڈ کیا ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. تو کیا انسان بھی بس یہی کچھ ہے؟ نہیں, تجلی ہوتی ہے جو اندر سے برآمد ہوتی ہے. ایک شے ہے, نور ہے, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو در حقیقت شخصیت انسانی کے یہ دو پہلو ہیں. ایک وہ خارج سے ادراکات جو کر رہا ہے, اس سے جو کچھ علم اس سے حاصل ہو رہا ہے, تو یہ صاحب ادراک. لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کے اندر کچھ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے, جیسے نور اپنا ظہور چاہتا ہے. تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوہ عامست نہ دیدی, دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. کوئی اور سننا سیکھو, کوئی اور دیکھنا. یہ ایک ان آنکھوں سے دیکھنا ہے, ایک ان کانوں سے سننا ہے, ایک اور سننا بھی ہے. وہ کیا ہے وہ آج ہم اپنے مضمون میں پڑھیں گے. اور ایک اور دیکھنا بھی ہے, دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. دم چیست پیامست, یہ تمہارا سانس جو آ رہا ہے یہ بھی ایک پیام ہے, کسی کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوہ عامست, تیری اسی خاکی وجود کے اندر یہ جلوہ گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی, اسی میں تجلی باری تعالیٰ موجود ہے. نہ دیدی, دیکھتے نہیں ہو, دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. کاش کہ عہد حاضر کے مسلمان کو اس دیدن دیگر اور شنیدن دیگر کی توفیق مل جائے. یہ کوئی اور دیکھنا, کچھ اور سننا, اس کی توفیق مل جائے. یہ میری دعا ہے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اب 2 صفحے آپ چھوڑ جائیے, یہ تو اس کا ایک. اب آئیے حقیقت زندگی. زندگی محض عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے, یا اس پردہ زنگاری میں کوئی حقیقت کبریٰ معشوق بنی چھپی بیٹھی ہے. اب یہ 2 اشعار کا اس میں ہو رہا ہے. زندگی
کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آ رہا، کوئی بالا تر اعلیٰ تر کوئی میٹا فزیکل ایلیمنٹ نہیں آ رہا۔ جس طریقے سے کہ کوئی چیزیں ہیں، دو کیمیکلز ہیں، ان کے امتزاج سے ایک نیا مرکب بن گیا، وہ انہی کا امتزاج ہے۔ تو کیا زندگی بھی بس یہی کچھ ہے؟ عناصر ہی کے اندر ایک خاص ترتیب کے نتیجے میں زندگی پیدا ہو گئی۔ یہ خالص مادی نقطہ نظر ہے، اور آج کی دنیا کا یہی نقطہ نظر ہے۔ حیات نام ہی اس کا، اس کے سوا کوئی شے نہیں۔ اور جب وہ اجزاء پھر پریشان ہو گئے، جدا ہو گئے، منتشر ہو گئے، یہی بات ہے۔ یا دوسری شے، وہ دوسرا شعر دیکھیے، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ اس زندگی کے پردے میں کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو معشوق بن کر چھپی بیٹھی ہے۔ اب یہ حقیقت کبریٰ ہمارے مطالعے کا حاصل کیا ہوگا؟ خود ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، جو اپنا ظہور اس کے لیے ایک راستہ اس نے یہ اختیار کیا ہے۔ ابھی ہم نے صرف کوشچن پوز کیا ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ ہم اپنی زندگی کو، ابھی یہ سارے کوشچنز پوز کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو امروز و فردا کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کیا ہے یہ زندگی؟ یہ ظفر کا شعر ہے غالباً۔ یا اسے جاوداں پہم دماں ہر دم جواں مانے، اور اپنی ابدیت کے سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو۔ اب اس میں بھی علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں نے یہ نثر کے سانچے میں ڈالا ہے، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں تو بڑی موسیقیت بھی ہے اس شعر کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا تو ہمیشہ وجود رہے گا، میں غیر فانی ہوں، تو کتنی ایک کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اپنے اندر، جس کو میں نے کہا ہے کہ ایک سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو۔ اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض اعلیٰ حسوسات تک محدود رہے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف حواس خمسہ کی محدود دریافت پر اکتفا کرتے ہیں، یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ شے ہے کہ جس کو فلسفے میں بھی مانا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے یہ حواس ظاہری ہے، سننا، دیکھنا، چنا، سونگنا، یہ سارے، اور کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، حواس خمسہ۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کوئی شے ہے جس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں، وجدان۔ کوئی چیز انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہ اس میں نے غور کر رہا تھا، نہ سوچ رہا تھا، اچانک کوئی بات آ گئی۔ اچھا میں اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا، intuitively I feel like that, I can't prove it, I have no data to support it، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں ثابت نہیں کر سکتا، but I do feel, somehow I feel۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وجدان۔ ایک وہ ہے کہ آپ نے سینس ڈیٹا کے اوپر بیس کیا ہے، اس کے اوپر دلائل سے استنباط کر کے، استدلال، استنتاج سے آپ ایک نتیجے تک پہنچے، اس کا صغرا کبریٰ ہے، اس سے نتیجے نکال رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اچانک کوئی بات آئی ہے، دل میں ہے، تو اگر آپ اس کو وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہیں اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پانے کی سعی کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ بھی اقبال کا مصرع ہے۔ اچھا وجدان کے ساتھ میں نے لفظ عقل بھی لگایا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ تو لازماً صرف حواس ظاہری اور پھر اس سے جو بھی استنباط کرتے ہیں، عقل اس سے آگے نہیں جائے گی۔ البتہ عقل کی ہمیشہ سے ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس کائنات کے کلی حقائق کا سراغ بھی لگائے۔ فلسفہ اسی کویسٹ کا نام ہے، حالانکہ معلوم ہے میٹا فزکس ہے یہ، اس کو فزیکل ذرائع سے آپ ان حقائق تک نہیں جان سکتے اور نہیں رسائی حاصل کر سکتے، لیکن فلسفہ جس شے کا نام رہا ہے وہ در حقیقت ایک کوشش رہی نوع انسانی کی کہ حقائق کونیہ، جو اصل حقائق ہیں، کہ جو ہماری اس جو حواس خمسہ، حواس ظاہری کے دائرے سے باہر ہیں، ان کی بھی حقیقت کا سراغ لگایا جائے۔ اسی کے لیے فلسفی جو ہے اس کے ساتھ دست و گریباں رہے، تو عقل اور وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار لائیں۔
عالم محسوسات اور حواس خمسہ تک محدود رہی ہے تو زندگی بس پیدائش سے لے کر اور موت تک کے وقفے کا نام ہے۔ قرآن مجید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصور حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یعنی یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہے دنیا میں، امپیریسزم آپ اسے کہیں، میٹیریلزم آپ اسے کہیں، لاجیکل پازیٹیوزم آپ اسے کہیں، بے شمار نام ہے فلسفوں کے، سب کا خلاصہ یہی ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، سورۃ الانعام، ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ اور دوسرا سورہ جاثیہ کا ہے وما ہی، یہ بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کو وہ اصول کتنی مرتبہ ملے گا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں۔ یہی فرق ہے جو میں نے سورہ حدید کے درس میں نوٹ کرایا کرتا ہوں، وہاں آپ کو ملے گا یحیی و یمیت، وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ ہمیں مارتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے انسان، میں خود زندہ ہوں خود مرتا ہوں، اور مجھے مارنے والی شے سوائے دہر کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی ہے جو بھی گردش فلک ہے، یہی دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ موت زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور اس میں خاص نکتہ یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی، ذرا الفاظ پر نوٹ کیجئے۔ حیات دنیاوی کی بھی ایک اصل حقیقت ہے، یہ بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، نہیں کہا کہ یعلمون حیات الدنیا، یہ ٹھیک ہے، یہ صرف حیات دنیا کو جان، نہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اور دوسرا تبصرہ جو سورۃ النجم میں ذالک مبلغہم من العلم، یہ بڑا ایک لطیف پیرایا ہے تعریض کا اور طنز کا، یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں، بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے۔ مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتاً استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں، مبلغ علم یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم میں سے بس ان کی رسائی یہیں تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیاوی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے حواس خمسہ یقیناً ولادت کے ما قبل اور موت کے ما بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بے بس ہے۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ہم نے جس طریقے 9 مہینے کا حساب تو لگا لیا، وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے، وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی، اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ نہیں، کیا پتا کہاں سے آٹپ کے ہم۔ وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس حواس ظاہری کا موجود نہیں۔ موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں، ڈراپ سین، آئرن کرٹن، اس کے پرے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرتی ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع و عریض کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان ہے، سلسلہ تخلیق کا کمال، ارتقاء حیات کی آخری منزل، تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لعب و لہو اور بڑھاپے کے لکیلا یعلم من بعد علم شیئا کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے؟ گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم۔ بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم، شعور ابھی ہے ہی نہیں، اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، کچھ پتہ نہیں، بس یہ تھوڑا سا وقفہ 30-40 برس، یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات، وہ انسان۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا، لیکن خالص مادی سطح پر بھی ڈارون بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری منزل انسان ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہومو سیپینز کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایولیوشن ٹری، اس کی زندگی بس یہی زندگی 40 برس 50 برس، اس سے پہلے بچپن کا لعب و لہو، اور اس کے بعد جو ہے یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔
جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ اب دیکھیے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آیت ہے نیچے قرآن مجید کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ تبصرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان کی پستی ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے، حیات دنیاوی ہی پر راضی ہو گئے، جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے، حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جاگا ہوا ہو، ذرا سا بھی انہیں اپنی خودی کا احساس ہو، اپنی خودی پہچان ہو، غافل انسان وہ غافل افغان ہے اقبال کا مصرع اصل میں، تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیاوی پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ تو جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ آخر سطح ارضی پر انسان ہی تو نہیں بستے، لاتعداد حیوانات اور چرند پرند بھی یہی بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیات دنیاوی پر قناعت کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، وہ راضی ہو گئے اسی پر۔